السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں مہبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لابا یوسف آفیشیل تیرے نشان بائی لابا یوسف۔ یہ ناول پرائم اردو ناول پہ پبلش ہوا تھا اور اس کی تیسری قسط کو اب ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کی گزشتہ قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے طاہا الوی نے زمر جاوید کو اس کے ہی والد کے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ یہ قتل غیرت کے نام پر نہیں ہوا تھا، یہ محبت کے نام پر ہوا تھا۔ تو آئے اسے مل کے پڑھتے ہیں۔ بارش کے بعد آسمان صاف ہو گیا تھا۔ رات نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ دن کے برعکس اس محل نما گھر میں نوکروں کی چہل پہل کم تھی۔ آسمان پر چند تارے ٹمٹماتے اور نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ رات کے اس پہر بھی طاہا الوی بڑی شان کے ساتھ اپنے عالیشان کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ نیند اس پر کب مہربان ہوئی تھی جو آج آ جاتی۔ اب تو اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آخری بار وہ کب سویا تھا۔ اس کا انسومنیا شدت اختیار کر چکا تھا، مگر ہر چیز میں فائدہ اٹھانے کی اس کی عادت نے اسے اس بیماری سے بھی فائدہ دیا تھا۔ وہ اس وقت جس مقام پر تھا، وہ مقام اس کا باپ اور دادا عمر کے آخری حصے میں بھی حاصل نہ کر سکے تھے۔ اتنا بڑا الوی امپائر آج اگر اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کی وجہ طاہا الوی ہے۔ اس جیسی کامیابی شاید ہی کسی کو ملتی ہو، مگر جیسی زندگی اس نے جی تھی وہ تو یقیناً کسی نے نہیں جی تھی۔ اگر وہ طاہا الوی نہ ہوتا تو یقیناً کب کا قبر میں ہوتا، یا شاید اسے قبر بھی نہ ملتی۔ لیپ ٹاپ پر فائل دیکھتے اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ سیاہ آنکھیں اس کا گہوارہ بن گئی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھول لیں۔ کیا تم زندہ ہو؟ وہ ان سیاہ آنکھوں سے مخاطب تھا۔ ہاں، اس کے دل نے وہی جواب دیا جو 6 سال سے دے رہا تھا۔ نہیں، طاہا الوی کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تم مر چکی تھی۔ میں نے تمہارے اس دل پر گولی ماری تھی جو کبھی میرا نہ بن سکا۔ اس نے نفرت سے سوچا اور دوبارہ فائل پر نظریں جما دی۔ پر صرف وہی نہیں تھا جس پر نیند کی دیوی مہربان نہیں تھی۔ اس کے کمرے سے دوسرا کمرہ اقدس الوی کا تھا، جو کھڑکی پر کھڑی خالی نظروں سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا میں کون سی چیز تھی جس تک اس کی رسائی نہیں تھی؟ اگر دنیا سے پوچھو تو کوئی نہیں، مگر اس کے دل سے پوچھو تو محبوب۔ محبت کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے ہوتی ہے جو کسی اور سے کرتا ہے۔ اور محبوب کے ظلم کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ مظلوم کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر اس کا نور اس ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی کے چہرے پر تھا۔ شفاف دودھ سی رنگت نرم گالوں میں وہ گڑھا نہیں تھا جو اس کی مسکراہٹ کا سب سے خاص بناتا تھا۔ سنہری آبشار کسی بھنور کی طرح کمر پر جھول رہے تھے۔ نرم گلاب سے ہونٹوں پر کچھ یاد کرتے بھولی بسری سی مسکراہٹ آئی اور معدوم ہو گئی، مگر گھڑا نمودار نہ ہوا۔ وہ صرف تب ہوتا تھا جب وہ دل سے مسکراتی تھی۔ سبز آنکھیں ویران سی آسمان میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ نظر بھار بھار بھٹک کر بیڈ پر جاتی جو خالی تھا۔ اس کا محبوب، جو 2 سال سے اس کا شوہر بھی تھا، آج پھر اپنے محبوب کے پاس تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی، وہ جلن محسوس کرنا چاہتی تھی، وہ لڑنا چاہتی تھی، مگر کس سے؟ مردوں سے لڑا نہیں جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، وہ اس سے جلن نہیں محسوس کر سکتی تھی جس سے اس نے کبھی دل کی گہرائی سے اپنا مانا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں ان سیاہ آنکھوں سے جا ملی۔ لاریب! ایک سرد آہ بھرتے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔
اسلام آباد کی پہاڑیوں میں گرا ایک خوبصورت گھر ویران پڑا تھا، جو کبھی محبت کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، جو گواہ تھا محبت کی 3 داستانوں کا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس گھر کے ایک کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ رکتا اور انگلیوں کے پوروں سے وہاں کی ہر چیز میں اسے محسوس کرتا۔ اسے آج بھی اس گھر میں اس کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ لاریب؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں بٹ چکا ہوں، نہ میں پورا تمہارا ہو سکتا ہوں نہ اقدس کا۔ اس نے میز سے کتاب اٹھائی۔ یار، ایک تو جس نے یہ پڑھائی بنائی ہے، دل کرتا ہے اسے قتل کر دوں۔ ایک کفت زدہ سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے کتاب کو کھولا تو اس میں مرجھائے ہوئے پھول تھے جو اب کتاب کا حصہ بن چکے تھے۔ مجھے پھول بہت پسند ہے۔ اس کے ذہن میں وہ ہنستا مسکراتا چہرہ لہرایا۔ اقدس کو بھی تو پھول پسند ہے۔ اس نے خود کو بابر کروایا۔ کاش تم مجھے چنتی۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے وہ دھول سے ٹیس بیڈ پر ڈھے گیا۔ کیا تھا اور وہ کیا بن گیا؟ حسرت زدہ سے سرخ گہری کالی آنکھیں، تیکھے نقوش، وہ جو کبھی ایک نظر میں کسی کو بھی ساکت کر دینے کی طاقت رکھتا تھا، اس وقت رف سی جینز اور سلور زدہ بلیک ٹی شرٹ میں نڈال سا ہو گیا تھا، جیسے خود سے ہی تھک گیا ہو۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی کبھی نہیں تھی، پر وہ تو شاید ہمیشہ سے ہی اس کی تھی۔ عمر، اس سوچ سے وہ خود پر قابو کھو دیتا تھا۔ وہ جلدی سے اس جگہ سے باہر آ گیا، کہیں سب تباہ ہی نہ کر دے۔ اندھیرے میں گھرا، جنگلات سے گھرا وہ گھر جو کبھی جنت کہلاتا تھا، آج وحشت زدہ سا لگ رہا تھا، مگر وہ ڈرتا نہیں تھا۔ ڈر ان سے ڈرتا تھا۔ وہ تھا شہروز علوی، جو کبھی ایک نظر سے کسی بھی لڑکی کو حاصل کر لیتا تھا۔ آج اس لڑکی کی ایک نظر نے اسے یوں مجنون بنا دیا تھا، جو نہ خود کا رہا تھا نہ کسی اور کا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں رؤف؟ وہ دہاڑے تو لگاڑی ویلا تھم سا گیا۔ جی ابو، اس نے سرد آہ بھرتے تصدیق کی۔ رؤف، اگر اسے ملنا ہوتا تو وہ 7 سال پہلے مل جاتی، سمجھو اس بات کو۔ انہوں نے تحمل سے کہا۔ آپ سمجھے، وہ ناراض ہے اور میں منا لوں گا، وہ بے بسی سے بولا۔ تو کیوں کیا تھا اسے ناراض؟ انہوں نے تنفر سے کہا۔ ابو، میں بہک گیا تھا، وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ اگر تم 24 گھنٹے صبر کر لیتے تو 7 سال سے یوں خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ انہوں نے اسے اور شرمندہ کیا۔ ابو، میں بھول گیا تھا محبت میں انا نہیں ہوتی، اور میری انا نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ صوفے کی پشت پر سر رکھتے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ رؤف، اپنی ماں پر ہی رحم کر لو، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ بیٹی کہاں نہیں ماننا تھا اسے، اور 7 سال سے اسے دیکھا تک نہیں اس نے، اور تم اسے مزید تکلیف دے رہے ہو۔ اگر بیٹی ماننا ہوتا تو مجھے شادی کرنا کہتی۔ اس نے چٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ابو، وہ مل جائے گی، آج نہیں تو کل، کچھ ماہ بعد، کچھ سال بعد، پر وہ مل جائے گی، اس نے ایک عزم سے کہا۔ اگر وہ مر چکی ہوئی تو؟ اس کی سرد پڑتی آنکھوں کو دیکھ وہ رکے۔ اس کا پورا خاندان مر چکا ہے، اور تم بھی جانتے ہو وہ آگ خود بخود نہیں لگی تھی۔ پر کیوں لگی؟ سب مر گئے، ارتضیٰ، سعیدہ بھابی، عمر، لاریب۔ وہ چپ کر گئے، کیونکہ سامنے یاسمین لگاڑی کھڑی تھی، اور نہ چاہتے بھی وہ اس کے زخم کرید گئے تھے۔ وہ زندہ ہے، جیسے انہوں نے خود کو یقین دلایا۔ گھر سے بھاگنے کے بعد وہ کچھ عرصہ گاؤں گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، جس نے اتنے سال اس سے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ چلی گئی، مگر اسے ایک امید دلا گئی۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی۔ ماموں، مجھے اجازت دے، رؤف نے غصے سے کہا۔ آرام سے برخوردار، ارتضیٰ نے اسے گھورا تھا۔ صرف ایک موقع۔ وہ ملتجی سا ہو گیا۔ وہ مانے یا نہ مانے، وہ تمہاری ہی ہے،
بولتے ارتضا کمرے سے نکل گئی۔ ہائے کب گزریں گے یہ 24 گھنٹے؟ رؤف نے دل پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈی آہ بھری۔ منہ پر پڑنے والے پنچ سے وہ کڑاہ گیا، مگر مقابل اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے کالر سے پکڑ اوپر اٹھا چکا تھا۔ میری بہن سے دور رہنا۔ وہ خون آشنا آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عمر؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ عمر بٹ کی بہن کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرات کی تو آنکھیں نکالنا آتی ہے مجھے، وہ وارن کرتے ہوئے دندناتا کمرے سے نکل گیا۔ واہ غیرت مند بھائی! رؤف نے اپنا حلیہ درست کیا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ رؤف لغاری اپنی انا پر وار برداشت نہیں کر سکے گا۔ سعیدہ تائی میں نہیں کھاؤں گی، آپ جائیں۔ دل مو لینے والی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ 2 دن سے یہ چل رہا تھا۔ سعیدہ تائی اس کی منتوں پر آ گئی تھی، مگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ میری بچی صرف میں ہوں، کھانا لے لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا تو ہلکا سا دروازہ کھولا۔ رؤف نے جلدی سے آگے ہو کر ٹرے پکڑا اور کمرے میں گھس گیا۔ ممانی آپ جائیں، میں کھلا دوں گا، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ دروازہ بند کر دیا اور وہ چلی گئی۔ انہیں کسی فنکشن پر جانا تھا، بلکہ بہانہ تھا تاکہ وہ چھپ کر ہی کچھ کھا لے۔ وہ اس سے بات کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اسے احساس دلانے کہ وہ اس کی محبت ہے، مگر جیسے ہی وہ مڑا اپنے حواس گنوا بیٹھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سیاہ آنکھیں اور بھری ہو گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی مگر دوپٹہ نہیں ملا، جبکہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور کرتے میں وہ سراپا امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ فوراً کبٹ کی طرف لپکی اور بھرا سا دوپٹہ نکال کر خود کو کور کیا۔ رؤف نے حیرت سے اس کی کارروائی دیکھی۔ اتنا بھی کیا گریز؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری تھی وہاں پر تو لڑکیاں چھوٹے کپڑے پہن کر بھی نہیں شرماتی، اور ایک یہ تھی اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے اس قدر بوکھلائی ہوئی۔ اس کے وجود کی لرزش واضح تھی۔ کھانا کھا لو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس میں زہر ہوا تو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ٹرے سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جو لوگ میرے ماں باپ کو مار سکتے ہیں ان کے لیے میں کیا چیز ہوں، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ تو یہ وجہ ہے انکار کی، رؤف نے سوچا۔ پر میں نے تو نہیں مارا نا، تمہارے ماں باپ نے تو مارا ہے، اس کی بات کاٹتے وہ چلائی تھی۔ اچھا بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے کچھ کھا لو، نرمی سے کہتے ٹرے آگے کیا تو اس نے تقریباً چھینا۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، جس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خاموشی سے وہ کھانا کھا رہی تھی، ساتھ ایک نظر رؤف پر بھی تھی جو اس کے اس معصوم سے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر محتاط تھی۔ سیاہ سوجی آنکھوں میں سرخ ڈورے اسے میسمرائز کر گئے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے مسکراتے کہا۔ نہیں، تمہارے چہرے پر یہ نشان سوٹ کر رہا ہے، وہ طنزیہ بولی۔ اور رؤف لغاری کا صبر جواب دے گیا۔ وہ 1 ہفتے سے مسلسل اس کی ذات کی تذلیل کر رہی تھی، مگر اب تو بس ہی ہو گئی تھی۔ وہ رؤف لغاری تھا، لندن کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کا کرش، جو اسے حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر جاتی، اور اس نے نہ صرف اس سے شادی سے انکار کیا تھا بلکہ بات بات پر اس کی عزت نفس کی توہین بھی کر رہی تھی۔ پر ڈرنا چاہیے، بولتے وہ بے حد سنجیدہ لگا۔ اس کے حلق میں نوالا اٹکا جب وہ مشکل نکلا۔ رؤف نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیا اور شرٹ کے اوپر والے 3 بٹن کھول دیے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تائی ابو، وہ چلائی۔ تائی امی، وہ اور زور سے چلائی۔ عمر، اب کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ رؤف کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہیں ڈرنا چاہیے، پتہ ہے کیوں؟ وہ ایک ایک قدم لیتا اس کی طرف آ رہا تھا اور اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی، کیونکہ اس گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو تمہاری آواز سن سکے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا تو اس کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر رؤف نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو، وہ تلملا گئی۔ رؤف نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی پکڑ میں بھی فاصلہ بنائے ہوئے تھی۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، وہ چلائی۔
دیکھتے ہیں وہ کان کے قریب بولا۔ وہ بس اسے ڈرا رہا تھا مگر اس کی سرخ آنکھیں اسے مدہوش کر رہی تھیں اور اس کے گلاب سے ہونٹ اسے بے بس۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ رؤف کو حیرت ہوئی۔ وہ 17 سال کی نازک سی لڑکی اس کی معصوم پکڑ سے کیسے نکل گئی؟ چٹاخ کی آواز پورے گھر میں گونجی اور وہ اپنا آپا کھو بیٹھا۔ تمہاری اتنی جرأت! وہ دہارا۔ اس کی انگلیاں رؤف لغاری کے چہرے پر چھپ گئی پر وہ سہمی نہیں بلکہ اس نے ٹرے میں موجود شیشے کا وہ گلاس اس کے سر پر پھوڑ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ خون کی لکیر اس کے ماتھے سے ہو کر گردن تک گئی۔ اس نے بمشکل اپنا حواس سنبھالا اور اسے دیکھا جس نے اس بڑی سی کالی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی مگر وہ لاک تھا۔ چابی دو! وہ چلائی۔ آؤ لے لو! اس نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ الگ ہے مگر وہ اس حالت میں بھی اتنی سمجھدار ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ حواس باختہ نہیں ہوتی مگر ڈری ہوئی ضرور تھی۔ سوچ لو کل محرم رشتے کے ساتھ یہاں دانستہ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو وہ سرخ ہو گئی جیسے ضبط کی انتہا پر تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں رؤف لغاری کہ مجھے حاصل کر سکو، وہ تنفر سے بولی اور وہ اپنا آپا کھو بیٹھا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں وحشت زدہ سی ہو گئی۔ وہ کانپی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑتے بیڈ پر پھینکا۔ میری اوقات ابھی میں بتاتا ہوں تمہیں، سرد لہجے میں بولتے اس نے اپنی شرٹ اتاری۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر رؤف نے اپنی پاؤں سے اسے پکڑ اپنی طرف کھینچا۔ ببو ایٹ 2 میں پلیز! اس کی چادر اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ رؤف نے ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ کر زمین پر پھینکی۔ وہ چلائی، عمر! رؤف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ اس کی آواز حلق میں دبا دی۔ خوف سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے اسے دور کرنا چاہا مگر رؤف نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ اب بتاؤ کیا اوقات ہے میری؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو آنسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ کبھی نہیں روتی تھی، یہ بات سب میں مشہور تھی۔ کوئی بھی درد اسے رلاتا نہیں تھا مگر رؤف لغاری نے اسے رلا دیا تھا۔ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے پھر پھرائی۔ رؤف اس پر جھکا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ رؤف نے محسوس کیا اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تو کیا وہ خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی؟ کیا ہوا، ہار گئی؟ اس نے طنز نہیں کیا تھا، وہ سچ میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی سمندر سی آنکھیں کھولی۔ زانی پر اللہ لعنت کرتا ہے اور اس کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے۔ وہ ششدر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس حالت میں وہ اسے کیا بتا رہی تھی؟ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اگر اب میرا رب یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح۔ آج تک اسے کوئی حیران نہیں کر سکا تھا اور اس لڑکی نے اسے اتنے سے وقت میں حیرت کے شدید جھٹکے دیے تھے۔ تو دیکھتے ہیں تمہارا رب تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے یقین کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے رب کی ضرورت نہیں، اس نے اپنی بندی کو اس قابل بنایا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے کہیں سے بھی 17 سال کی لڑکی نہیں لگی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، جلدی سے اس کی مخصوص رگ دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ہاں، اس کا یقین سچا تھا پر اس نے خود کو رؤف لغاری کے حوالے نہیں کیا تھا۔ وہ بس اسے پرسکون کر کے ایک موقع چاہتی تھی تاکہ اسے بے ہوش کر سکے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ 7 سال پہلے کی ایک غلطی نے اسے اپنی ہی نظر میں گرا دیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے رؤف کے ہاتھ میں ایک چٹ رکھی تھی جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، بے غیرت۔ اسے گاؤں میں قدم بھی رکھنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بتانا تو دور کی بات، وہ بے بس سا واپس آ گیا پر کچھ سوالوں کے جواب اسے آج تک نہیں ملے تھے۔ وہ عام سی لڑکی تھی جو پڑھائی کے ساتھ ارتضیٰ کا گھر بھی سنبھالتی تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ سیدہ ممانی کو ہارٹ پرابلم ہے جس وجہ سے وہ اتنی سی عمر میں بھی سب سیکھ چکی تھی۔ ہاں، وہ پڑھائی میں تیز تھی مگر جیسے اس نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا، جیسے اسے بے ہوش کیا تھا، وہ معمولی بات نہیں تھی۔ پر اس رات کے بعد سب نے جیسے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ یہ لڑکی انٹرسٹنگ ہے، رائٹ؟ مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ سورج اپنی آب و تاب پر تھا۔ سرما کی سرد ہوائیں مینشن کے پھولوں کی خوشبو سے مطر ہو کر رقص کر رہی تھی۔ اس کا محبوب لوٹ آیا تھا ان اندھیری وادیوں سے۔ خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔
مسکان تو جیسے چپک ہی گئی تھی. گال کا وہ دل فریب گھڑا وقفے وقفے سے نمودار ہو رہا تھا. ایسے میں بالکنی میں سے وہ سیاہ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی اور اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھی. صبح بخیر، مسکرا کر کہا گیا، مگر وہ شرمندہ ہو گیا. اس نے آنکھیں کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھمائیں. اقدس کو شرارت کی بو آنے لگی. نو، اس کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی. بس 2 گھنٹے کے لیے، اس نے معصومیت سے کہا. نو، اس نے انگلی سے وارن کیا. یس، شرارت سے بولتے اس نے قدم آگے بڑھائے. نو نو نو، وہ چلائی، پر وہ سائڈ سے گزر کر باہر بھاگ گیا. میں معوذ انکل کے گھر جا رہا ہوں، اونچی آواز میں بولتے وہ بھاگ گیا. وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گئی. سلیمان، مسکراتے کہا. وہ 5 سال کا بچہ ان سب کی جان تھا اور اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھا، بلکہ فائدہ بھی اٹھاتا تھا. اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے یہ بات باقی گھر والوں سے چھپائے، جو کہ ناممکن تھی. معوذ الوی کے گھر سے کبھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہوتے تھے، مگر 6 سال سے نہ نازیہ چچی نہ مسکان کسی کو نہیں دیکھا تھا. بس معوذ تھا جو رئیس الوی کے پاس کام کرتا تھا. یہ الوی مینشن تھا، رئیس الوی کا گھر. رئیس الوی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. بڑا بیٹا ذمہ دار، روبدار شخصیت اور حکومت کرنے والا، جس نے انہیں ریٹائر کر دیا تھا. پر پریشے کی وفات کے بعد وہ اپنی محبوب بیوی کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اسی کے پاس چلا گیا، جس کے 2 بیٹے تھے، طاہا الوی اور شہروز الوی. چھوٹا بیٹا شاہ نواز الوی اور اس کی بیوی آبدار الوی، جن کی اکلوتی بیٹی اولاد اقدس الوی. رئیس الوی نے شہروز اور اقدس کی شادی کروا دی، جو کیسے ہوئی ان دونوں کو سمجھ ہی نہ آیا. اب تک ان کا رشتہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہی رہا. کبھی جو بیسٹ فرینڈز ہوا کرتے تھے، آج ایک دوسرے سے کترا رہے تھے. اور طاہا الوی، وہ تو بلیک ہول تھا، سب کچھ اپنے اندر سما لینے والا. نیلم الوی ایک نیک پاک باز عورت، جنہوں نے جوانی میں محبت کر لی، مگر کہتے ہیں نا، محبت کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہے. اور آج وہ ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی. کبھی ان تینوں بچوں کی تربیت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، شاید اپنی اولاد کے دکھ بھلانے کے لیے، مگر اب تو ہر چیز سے لا تعلق ہو چکی تھی. زیادہ وقت وہ نماز اور قرآن میں وقف کرتی، نہیں تو تھوڑا بہت بزنس کا کام کر لیتی. الوی مینشن کے برعکس ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا، پرخلوص لوگ، سچے جذبات. یہاں اس کے آگے پیچھے نوکروں کی فوج نہیں تھی. بس معوذ کی بہن تھی، جو اپنی مرضی سے کچھ بناتی تو کھا لیتا، جو نہ جانے کیوں اسے دنیا کے سب کھانوں سے مزے کا لگتا. دوست، یہ کیا ہے؟ اس کو سچ میں سامنے موجود چیز کا نہیں پتا تھا. یہ چینی والا پراٹھا ہے، درمی سے کہا. یہ کیسے کھاتے ہیں؟ اس نے الجھن زدہ سے ہو کر پوچھا. اس نے چھوٹا سا نوالا بنا کر اسے دیا. اٹس ٹیسٹی، وہ چلایا. آرام سے، ہم بہرے نہیں ہیں، نازیہ نے مسکراتے کہا. نو ریئلی اٹس گڈ. آپ پیک کر دیں، میں چچی کو ٹیسٹ کرواؤں گا، وہ چہک کر بولا. پر یہ میرا ہے، اس نے پلیٹ اپنی طرف کرتے کہا. جس چیز پر سلیمان الوی کی نظر پڑ جائے وہ اس کی. اترا کر کہتے وہ اسے کہیں سے 5 سال کا بچہ نہ لگا. اس کی مسکراہٹ سمٹی. تم کس کی اجازت لے کر یہاں آئے ہو؟ نازیہ نے احتیاط سے پوچھا. سلیمان الوی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اس کے لہجے میں خاندانی غرور جھلک رہا تھا. آئندہ یہاں آنا ہو تو اپنے باپ کی اجازت سے آنا، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا. وہ ڈرتا نہیں تھا، وہ الوی تھا، مگر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ یہی صرف ایک جگہ تھی جہاں اسے طاہا الوی کے بیٹے کے بجائے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور طاہا اسے یہاں آنے سے منع کر چکا تھا. اور طاہا الوی اپنے الفاظ سے نہیں مکرتا، یعنی وہ مر بھی جائے تو اس کا باپ اجازت نہیں دینے والا تھا. اوہ کم آن! خود پر مسلسل نظریں محسوس کر کے وہ زچ ہوا. باپ کی نافرمان اولاد کے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں. وہی سرد لہجہ جو اس کی عادت بن چکا تھا. تو آپ مجھے جانے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ اس نے اسی انداز میں کہا. کل تک تم اپنی ماں کی طرح تھے، معصوم. آج تم میں تمہارا باپ نظر آ رہا ہے. اچانک سلیمان کو اس کی خالی آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آئے. مطلب؟ غصہ حیرت میں بدل گیا. تمہاری معصومیت وہ خاص وجہ تھی جس وجہ سے ہم دوست تھے. ہم دوست ہیں؟ اس نے امید سے پوچھا. نہیں، میں کسی کی پابند نہیں. آنسوؤں کا پھندا حلق میں اٹکا تھا. میں نے کبھی آپ کو آرڈر نہیں دیا، وہ بمشکل بولا. تم دے بھی نہیں سکتے، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں.
نہیں، آپ میری دوست ہیں۔ آنسو پلکوں کی بار کو توڑنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے، بولتے وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے؟ وہ صدمے میں چلا گیا تھا۔ موتی پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر لڑک گئے۔ وہ اسے صدمے میں کب الوی مینشن پہنچ گیا اسے نہیں پتا چلا، بس مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور دماغ میں الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ معیزے سے صفحے پر بٹھا گیا۔ الویز روتے نہیں، مگر یہ بات وہ 5 سال کا بچہ نہ سمجھ سکا۔ وہ کب تک وہاں بیٹھا رہا اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آنسو تھم گئے، سیاہ بھری آنکھیں سوج کر اور بڑی ہو گئی۔ تاہا الوی اکبر صاحب کے ساتھ شام میں ہونے والی میٹنگ ڈسکس کرتا اندر آیا۔ اسے اس حال میں دیکھ وہ کچھ کھٹکا۔ سلیمان؟ اس نے گمبھیر آواز میں پوچھا، مگر جواب ندارد۔ اس کے قریب گیا تو سوجی آنکھوں سے تشویش ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلی دفعہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں نزدیک تھے، مگر سلیمان اس حالت میں نہ تھا کہ خوش ہو سکتا۔ سلیمان اب کے قدر نرمی سے پوچھا، میری ماں کون تھی؟ وہ کیسی دکھتی تھی؟ ان کا نام کیسا تھا؟ وہ کھوئے سے انداز میں بولا تھا تو تاہا چونک گیا۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ ہانسی ہو گیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ اب وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ اکبر صاحب کو برا لگا تھا۔ سلیمان اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے دھیمی مگر سرد آواز میں کہا۔ بے دردی سے آنسو صاف کرتے وہ پھر اسے کسی کی یاد دلا گیا۔ وہ جو بھول گیا تھا اس کا باپ تاہا الویہ یاد آنے پر اوپر بھاگا، مگر سیڑھیوں پر جا کر رکا تھا۔ آئی ہیٹ یو تاہا، وہ چلایا، پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر بند ہو گیا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگا۔ نیچے وہ تاہا کو برف کا مجسمہ بنا گیا تھا۔ نیند تو اسے آتی نہ تھی، مگر آج رات اتنی ہی تکلیف دہ تھی جتنی 6 سال پہلے تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب جو دھندلا چکا تھا، مگر آج اس پر سے دھند ہٹ چکی تھی۔ وہ آئینے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ کاش تو مجھے دھوکہ نہ دیتی، اس نے آہ بھری، اور وقت نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو زمینی خدا بنا بیٹھا تھا، جو ہر چیز کو تسخیر کر لیتا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں بھی کاش تھا؟ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا، ہلکا نیلا، کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا، اونچا۔ ہلکے سفید بادل اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہوا مطر تھی اور وہ مخمور سا۔ ہوا گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکھیلیا کرتی، ہنسی چھیڑتی۔ وہ کسی راستے پر تھا۔ کیسا راستہ؟ کسی کے انتظار میں۔ کیسا انتظار؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس راستے کے دونوں طرف 2 رویاں درختوں کی قطار میں سے ایک درخت کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ اس نے دور اس جنت سے اسے نکلتے دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مبین، بہت نفیس۔ وہ ریشم تھا، اتنا نازک کہ ہوا اس کے سفید گاؤن نما لباس کو اڑانے لگی۔ اس کی دھندلیاں پنڈلیاں واضح ہوئیں۔ وہ ننگے پاؤں تھی، اس کے خوبصورت پاؤں فاصلے کو کم کرتے اس کی بے چینی بھی کم کر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ 5 منٹ، اس نے وقت کا احساس دلایا۔ وقت نے دیکھا اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ اگر میں آپ کو تا عمر بھی انتظار کرواؤں تو آپ کریں گے؟ وہ ایک مان سے بولی اور وہ مسکرا دیا۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ تا عمر اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ وہ گھنی پلکیں جھکائے فرما برداری سے کھڑی تھی۔ اس نے تھوڑی سی تلے انگلی رکھ اس کا چہرہ اوپر کیا۔ گھنی پلکوں کے بار اٹھی، اسے اپنے دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی۔ سیاہ آنکھوں میں چمک تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو، اس نے مخمور سے انداز میں کہا۔ ٹک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ تو کیا دوپہر سے رات ہو چکی تھی؟ ہاں، کبھی کبھی ماضی کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ دروازے سے روشنی کمرے میں آئی اور ایک سایہ اس تک آیا۔ دادو کہہ رہے ہیں ڈنر کر لیں۔ یہ اقدس تھی، جب اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ پہلے بھی وہ کون سا اس سے فرینک تھی، مگر اب تو باتوں میں زہر کے تیر ہوتے تھے۔ بے رخی سے بولتے وہ کمرے سے جانے لگی۔ مجھے پھر سے بھائی نہیں کہو گی؟ اس نے ایک امید سے پوچھا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ اس نے سرد آہ بھری۔ وہ چلی گئی۔ وہ اب تک انہی کپڑوں میں تھا۔ وہ تاہا الوی تھا۔ وہ کسی کو دل کا حال نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ پہاڑ سا مرد اندر سے کیسے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ تم بہت ظالم ہو۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر دکھی ضرور ہوئی تھی۔ اس نے 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی جذبہ دیکھا تھا۔
تمہارا اس سے کیا تعلق؟ وہ الجھن زدہ سا تھا۔ تم یہ حق کھو چکے ہو، وسط لہجے میں گویا ہے۔ اس نے بیک پر پکڑ مضبوط کی اور جانے لگی۔ وہ رکی، اس نے کمیونسٹ سے دیکھا۔ بھائی صرف سگے ہوتے ہیں، ورنہ آج نہ معیز اکیلا رہتا، نہ 6 سال پہلے لڑیب۔ بولتی وہ چلی گئی۔ وہ دیکھتا رہ گیا اور وہ چلی گئی۔ 6 سال پہلے بھی میں نے لڑیب کی بھلائی چاہی تھی، اور آج بھی، وہ سردگی سے بولا۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اس میں کافی زیادہ ٹویسٹ ہے۔ ابھی تک ہم اس کے تیسرے ایپیسوڈ پر آ گئے، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک شروعات ہی ہے۔ تاحال بھی اس کا ماضی، سلیمان کی ماں کون تھی، اور لڑیب، اس کا کیا ماضی تھا؟ کیا وہ لڑکی جو روف کے ساتھ تھی وہ لڑیب تھی، روف کی منگیتر؟ اور کیا وہ سلیمان کی ماں ہے؟ کیونکہ وہ سیاہ آنکھیں، پر یہاں تو زیادہ تر آنکھیں سیاہ ہی ہیں، پر آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کو نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بند ہو جا۔